اس کے اندر چلا گیا. اب اس میں ملاوٹ ہو گئی حلال میں. جھوٹ نہیں بولنا جو بھی ہو جائے. اگر آپ کو وعدہ نہیں آتا نہ بیچو وغیرہ جھوٹ نہیں بولنا. ہم آپ جھوٹ بول کر رزق کو حرام کرتے ہیں. حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ تم ان چاروں سے جھوٹ کو چھوڑ دو. اس نے جھوٹ کو بہت ادنا جانا تھا ان چاروں میں. یہ جھوٹ چھوڑنا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. تو پھر وہ گیا شراب کا مٹکا منہ سے لگانے لگا. دل میں خیال آیا اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے نال وعدہ کیتا ہے کہ سونا جھوٹ نہ بولے سو. اگر سونے پوچھ لیا بھی شراب پیتی آئی تو میں کیا سمجھ پیتی ہے. جھوٹ تو بولنا نہیں ہے تو میں کیا کہوں گا میں نے شراب پی ہے. چھوڑ دی اسے. شراب کا مٹکا پھینک دیا. ایک جھوٹ چھوڑنے پر بڑا برا چھوٹ گیا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. حضور نے فرمایا شراب سے بچ جاؤ. یہ شراب ہے اسے بچ جاؤ اسے دور چلے جاؤ. فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. جتنی بیماریاں ہیں جتنے گناہ ہیں جتنے فواحش ہیں جتنے بڑے بڑے عیب ہیں حضور نے فرمایا ان کا سرا یا ان کا عین شراب ہے. اگر اس میں پڑ گئے تو یہ دروازہ ہے جو پیچھے سے لاک ہوگا. اندر کی ساری بیماریاں تمہارے اندر پہنچے سارے بڑے بڑے گناہ تمہارے اندر. تو شراب کو حضور نے نہیں فرمایا. حضور نے جھوٹ سے چھڑایا. تو جھوٹ کو چھوڑا شراب چھوٹ گئی. چوری کرنے لگا کہ چوری کر لوں. دل میں خیال ہے سونے نال وعدے کیتے تھے کوڑ نہیں بولتا. اگر حضور نے پوچھ لیا چوری کی تھی تو کیا کہوں گا کی ہے. حضور کے غلاموں کے سامنے کتنی شرم آئے گی. وہ بھی چھوٹ گئی. وہ تیسرا عمل بدعمالی والا وہ بھی چھوٹ گیا. تو پھر بارگاہ ناز میں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کو کروڑوں سلام ہے. آپ نے ایک چیز کو چھڑایا تھا وہ سے تین بڑی بیماری. اب سمجھنے والی اس میں یہ بھی بات ہے غور کرنے والی یعنی کتنی بڑی بیماری ہے جھوٹ بولو. اتنا بڑا عیب ہے. اللہ ہمیں جھوٹ سے محفوظ ہے. بولے نا آمین. اللہ نے فرمایا پہلے ایمان لے آؤ پھر تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرو گے پھر کیا ہوگا. جھوٹ کو چھوڑ دو. فرمایا وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. جب تم ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرو گے جھوٹ نہیں بولو گے تو اللہ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے تمہارے اندر جو اعمال کی برائیاں ہیں نا وہ ہم صحیح درست کرتے جائیں گے اصلاح کرتے جائیں گے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہارے اندر کوئی عیب باقی نہیں رہے. اب حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک. حضور نے فرمایا کہ اعمال صالحہ کا خزانہ اکٹھا کرو. اعمال صالحہ فرمایا یہ دنیا ہے یہ کافر کی جنت ہے. مومن کے لیے قید خانہ ہے. مومن کے لیے کیا ہے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. حضور نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ. اللہ تعالیٰ کسی انسان پر مومن پر ظلم نہیں کرتا کہ وہ نیکی کرے حسنۃ نیکی کرے اور اللہ تعالیٰ اس کا عمل لے جائے ختم کر دے. نہیں ہو سکتا. فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم نیکی کرو اعمال صالحہ کے لیے کوشش کرو اور فرمایا ہم تمہیں 2 اجر دیں گے. سبحان اللہ. تو کہہ دیجیے کتنے اجر دیں گے 2 اجر. کون کون سے. فرمایا ایک اجر وہ ہے جو ہم تمہیں دنیا میں ہی دیتے. دنیا میں اس کا سلا تھوڑا سا وہ تھوڑا سا تمہارے لیے اتنا ہوگا کہ تمہاری نسلوں پر ختم نہیں ہوگا اگر اسی طرح. اور فرمایا دوسرا کیا. فرمایا دوسرا یہ تو صرف اور صرف اس عمل کا سایہ تھا اس عمل کی پرچھائی تھی جو نفع کی صورت میں تھوڑی سی ہم نے تمہیں دے دی ہے. اصل تو ہم اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں دیں گے. سبحان اللہ. اور پہلے گل کی تھی اللہ بڑا کریم ہے. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے منہ کرم فرمانے والا ہے. حدیث پاک اور بھی سنو ایمان تازہ ہوئے ذرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا وہ اتنا کریم ہے مالک اتنا کریم ہے ایک کھجور کا دانہ گٹھلی اللہ کے راہ میں دے دو نا. کھجور کا ایک دانہ کھجور کا ٹھیک 2 کا اللہ کے راستے میں دے دو
تو فرماتے ہیں اللہ کیسے سنبھالتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے وصول کرتا ہے، وہ ہاتھوں سے پاک ہے، لیکن فرماتے ہیں تو دیر میں سے ہاتھ نہ آتا ہے کوئی انسان۔ اور حضور نے فرمایا وہ جس طرح کسی آدمی کا اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہو، پھر وہ گھوڑے کی دیکھ بھال کرے، اس کو صاف ستھرا رکھے۔ جب گھوڑے والے گھوڑے رکھتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں وہ گھوڑے کی مالش کر رہے تھے تیل لگا کر، اچھے بریڈ کے شیمپو سے اسے غسل دے رہے ہوتے، نہا رہے ہوتے گھوڑے کو۔ جو اچھے رنگ کے ہمارے کچھ دوست ہیں ان کے گھوڑے رکھے ہوئے، جب ان کے پاس جاتے ہیں وہ چمک رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح گھوڑے والا گھوڑے کو چمکاتا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھتا ہے، گرمیوں میں سردیوں میں اس کے رہائش کا اہتمام ایسے ہی کرتا ہے جس طرح وہ خود رہتا ہے، کیونکہ آج 20-20 لاکھ سے بھی کروڑ روپے کے بھی گھوڑے ہیں، 4-5 لاکھ کا سادے سے سادی نسل کا گھوڑا کہ آج اسے بار ان کے پاس ہے۔ گھوڑا حضور کی سنت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے گھوڑے کا، یہ غازی ہے، اسلام کا غازی ہے گھوڑا بھی، اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں رکھی گئی، اور جانور پر ہے، گھوڑے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو گھوڑے کو یہ ذبح بھی نہیں کرتے، کھاتے نہیں ہیں، کیوں؟ اس کی حرمت کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے، یہ گھوڑا ہے۔ فرمایا جس طرح تم اس کا خیال رکھتے ہو، کھجور کے دانے کا اللہ اسی طرح خیال فرماتا ہے جس طرح تم کسی گھوڑے کا خیال کرتے ہو۔ اور فرماتے ہو پھر حضور فرماتے ہیں جیسے ہی قبر سے آنکھ کھلے گی، قبر سے باہر آئیں گے، اعمال سیئہ اور حسنہ سامنے ہوں گے، کدے برے عمل کدے چنگے عمل انسان کے سامنے دفتر لگا ہوا، وہ دیکھے گا یہ برا عمل، یہ برا عمل، یہ برا عمل۔ حضور فرماتے ہیں وہ یہ بھی دیکھے گا اتنا بڑا عمل جو پہاڑ سے زیادہ بڑا ہے، یہ نیکی ہے، مالک میں نے تو اتنی بڑی نیکی کہاں کی، یہ کہاں سے آئی میری نیکی؟ سبحان اللہ تو کہتے ہیں یہ کہاں سے آئی میری نیکی؟ اللہ فرمائے گا اتنی بڑی تو نیکی تھی، تو نے کی ضرور تھی کیا؟ فرمایا وہ کھجور کا ایک دانہ جو آدھا کھایا تھا آدھا میری راہ میں دیا تھا، میں نے اس کی کیئر بھی کی ہے، اسی دانے کو بڑھا چڑھا کر رکھا ہے۔ اے بندہ مومن، اگر تو کھجور ہمیں دے تو ہم اتنا خیال رکھیں گے، تو اگر ہمیں اس سے زیادہ تو ہماری راہ میں دے نیکی کرے، ہم تیری کتنی خیال فرمائیں گے، تیری عمل کا تیرے عمل کا کتنا خیال رکھیں گے، تیرے عملوں کا کتنا خیال رکھیں گے۔ تو اس لیے اپنے سر کو پیشانی کو سجدے میں جھکایا کرے، اپنے آپ کو جب لقمہ کھاؤ چاہے وہ تر ہے یا سوکھا ہے، تازہ ہے یا باسی روٹی ہے، حلال کی روٹی جب منہ میں ڈالو نا تو رب کا شکریہ ادا کرو، میرے مالک پر اتنی اوقات نہیں ہے، میرے مالک پر اتنی حیثیت نہیں ہے مجھے اتنی اچھی کھانا کھلائے، اتنی اچھی، یہ تیری مہربانی ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، ادھر شکر تم ادا تو کرو، جس نعمت کا تم نے شکریہ ادا کیا اس نعمت سے زیادہ کئی گنا زیادہ ہم تمہیں دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ میرے مالک جی کیا ہے یہ روکھی اور سوکھی روٹی پر شکر ادا کرنے پر یہ اتنی بڑی نعمت ہم نے تیرے دسترخوان پہ ڈال۔ اللہ حضرت امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ حدیث پاک میں اگر ایسا رہا ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ، اگر ایسے حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اور کافر جس کے لیے یہ دنیا جنت ہے اس کا کیا ہے؟ فرمایا اس نے جو نیکی کی ہے فَيُطْعِمُ، اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیکی کا صلہ ادھر ہی کھلا دیتا ہے۔ وَمَا بَقِيَ مِنَ الْآخِرَةِ، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، کوئی چیز بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ مومن جس نے تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، بھوک میں، بیماریوں میں زندگی گزاری ہے، فرمایا یہ تو چند دنوں کی فانی زندگی ہے، اس میں تم نے دل دنیا کے ساتھ نہیں لگایا، خالق کے ساتھ لگایا، آ تو صحیح ہماری بارگاہ میں گناہوں تیرے کتنے۔ سبحان اللہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں دو شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، ایک شخص کو ایک دن بھی تکلیف نہیں آئی، شاید وہ کافر ہو، کبھی کوئی تکلیف، سر درد بھی نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور ادھر سے مومن بھی آیا کھڑا ہے جس کی ذاتیں روتے بلکتے گزری ہوں گی، جن کے دن روکھی سوکھی روٹیوں میں گزرے ہوں گے،
سردیوں اور گرمیوں کے اعلیٰ لباس نہیں ہوں گے، اعلیٰ سواری تو نہیں ہوگی، لیکن وہ ہوگا مومن، اصلاح کا خزانہ اس کے پاس ہوگا ہم لوگ کا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لے آؤ دونوں کو. سبحان اللہ، دونوں کو لے. یہ مومن ہے، یہ کافر ہے. جب یہ دونوں آئے نا، دیکھو ان کی صورت. اللہ فرمائے گا مومن کو لے جاؤ. اب اس کے پاس دنیا میں کیا تھا وہ دیکھے گا. دنیا میں سر درد، بیماری، مصیبت، تنگ دستی، اولاد کی پریشانی، رزق کی پریشانی، رقبہ نہیں تھا، جائیدادیں نہیں تھی، پریشانیاں بہت تھیں، اعلیٰ لباس نہیں تھے، اعلیٰ کھانے نہیں تھے، اعلیٰ گاڑیاں نہیں تھیں، اعلیٰ میرے پاس گھر نہیں تھا، سہولتیں نہیں تھیں. اور فرمائے گا اس کو لے آؤ کافر کو جس کی زندگی میں ایک کانٹا بھی نہیں چبھا تھا. وہ دیکھے گا نہ سر درد، نہ پریشانی، نہ تنگ دستی، نہ کوئی پریشانی بیماری. میں تو آسانی سے زندگی گزار کے آیا ہوں. اللہ فرمائے گا اب دونوں کو ان کا ٹھکانہ دکھاؤ، ان کا ٹھکانہ دکھاؤ. تو مومن کو لایا جائے گا، اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ جنت، اس میں بڑے بڑے محل، بڑے بڑے محل. یہ آپ کو پتا ہو یہ کتنی بڑی زمین ہے، کتنی بڑی زمین ہے خدا کی، کتنی بڑی زمین ہے. ساری زمین جتنی دنیا کی زمین ہے، اس زمین سے 70 گنا زیادہ، یا احتیاط سے کہے تو 10 گنا زیادہ ادنا سے ادنا جنتی کا رقبہ ہوگا. یعنی دنیا کی 10 زمیناں تے خزانے تے ادھر پیٹرول پمپ تے گڈیاں تے پیسے تے سونے تے چاندی، اے ایک گنا، اس کو 10 گنا زیادہ، اس کو کئی گنا زیادہ عام ادنا تو ادنا جنتی کو مل سکتا. سبحان اللہ. جو اس سے بڑے جنتی ہوں گے، اس کے تو اعمال بھی، اس کے تو خزانے بھی زیادہ ہوں گے. اللہ فرمائے گا کافر کو اس کا ٹھکانہ دکھاؤ. جہنم دیکھ کے آئے گا، مومن کو ٹھکانہ دکھاؤ تو جنت دیکھ کے آئے گا. اب فرمائے گا پیچھے دیکھو کیا نظر آتا ہے. تو کافر دیکھے گا 50-60 سال کی زندگی میں میری ایک تھوڑی سی زندگی جو بھی ہوا اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے. وہ کہے گا پوری زندگی کوئی سکھ نہیں آیا. مومن سے فرمائے گا تو بتا. وہ کہے گا 50-60 سال کی زندگی جڑی پیچھے گزار ہے وہ کوئی دکھ ہے کہ جڑے سکھ پہ ملے. وہ فرمائے گا عرض کرے گا کوئی ایک دکھ بھی مجھے نہیں آیا، میں نے تو خوشیوں میں زندگی بسر کی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں تھی. تو اللہ فرمائے گا تم نے ادھر شکر کیا تھا، ادھر صبر کیا تھا، تو آؤ دیکھو یہ خدا بھی تمہارا ہے، خدا بھی خدا ہی تمہارا. اللہ یہ جنت ہے تمہاری ہے، لے جاؤ. اور امام ابو داؤد سجستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 5 لاکھ حدیثیں آتی ہیں. کتنی؟ سبحان اللہ. 5 لاکھ حدیثیں، سندن متنن روایتن درایتن. امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، سندن متنن روایتن درایتن. امام بخاری رضی اللہ عنہ 256 ہجری میں جن کا وصال ہے، 6 لاکھ حدیث. اور ایک اور امام بھی ہیں ہمارے امام، ہماری فقہ کے سب سے بڑے امام، امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ سیدنا نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور کی جملہ فرامین سارے کے سارے یاد تھے. میں آپ کو کہتا ہوں یہاں پر بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے سکول والے، کالج والے، پروفیسر، ڈاکٹر، آپ کو میں کہتا ہوں اور آگے نہ جاؤ. یہ بخاری شریف ہے، اس کو یاد کر کے دکھاؤ، اس کا حاشیہ بھی یاد کرو، اس کا متن بھی یاد کرو، اس کے راوی بھی یاد کرو، ان کے راویوں کے سند کے، اس کے روات کے جو حوال ہے وہ بھی بیان کرو. کوئی نہیں کر سکتا. چند دیکھو گے 100 میں سے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوں گے جو یاد کر سکیں گے. قربان جاؤ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن کو ایک حدیث نہیں رسول اللہ کے تمام حدیثیں یاد ہیں. اور مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تاریخ میں بیٹھ یا رسول اللہ کے جو بانی تھے حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا پچھلے دنوں میں عرس گزرا ہے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے سارا قرآن یاد ہے، اقبال کے سارے شعر یاد ہے، جملہ حدیث یاد ہے، اور قرآن پاک کے تمام الفاظ کے جو سیغے ہیں، صرف صغیر اور کبیر سارے یاد ہیں. اور ان صرف میں جو ان کی سیغوں کی وہ جو ہوتی ہے وہ بھی ساری یاد ہے. سب چیزیں مجھے یاد ہیں. کیوں یاد ہے؟ فرمایا کبھی گانا نہیں سنا، کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، کبھی کیبل نہیں دیکھی. جب انسان کا قلب صاف ہو اور ذہن برائی کی طرف میل نہ ہو، جب صاف ہو تو پھر تم جو یاد کرو گے تمہیں یاد ہوگا. جب اس دل کو جو خانہ خدا ہے، جو قلب المومن
اللہ صرف اللہ کے لیے خالی چھوڑیں گے اور اس دماغ کو اپنے محبوب کی یاد کے لیے رکھو گے تو تم جو چاہو گے تمہیں یاد ہوگا. جب دنیا تمہارے دل سے نکل جائے گی تو دین پورے کا پورا تیرے دل میں شامل ہو جائے گا. اللہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ چلو میں آخری بات کرتا ہوں. وقت بہت زیادہ گزر گیا. امام بنی ابو داؤد سجستانی رضی اللہ عنہ 5 لاکھ حدیثیں یاد کی. پھر 5 لاکھ حدیثوں میں سے انہیں 6000 اور کچھ حدیثیں 6800 حدیثیں جو ہے نا انہوں نے ابو داؤد شریف میں انہوں نے اکٹھی کی ہیں. 6000 اور کچھ 100 حدیثیں وہ ابو داؤد شریف میں یا 4800 حدیثیں ہیں ابو داؤد شریف. فرماتے ہیں ان ساری 5 لاکھ حدیثوں میں سے یہ ان کا نچوڑ ہے اور پھر جو ان کتاب میں جمع کی ابو داؤد شریف میں ان میں سے صرف 4 حدیثیں وہ ہیں جو پورے کے پورے اسلام کی بنیاد ہے. ہمارے پورے اسلام کی بنیاد صرف 4 حدیث. ان میں سے پہلی حدیث ذرا سبحان اللہ فرمائیں. آپ فرماتے ہیں پہلی حدیث ترک المؤمن من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک مومن کا حسن یہ حضور پاک کی فرمان ہے کہ حضور کے فرامین جمع کیے ہیں. ایک مومن کا حسن کیا ہے, ہمارا تمہاری اسلام کا حسن کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی, جو بغیر مطلب کی چیزیں ہیں, جو لا یعنی چیزیں ہیں, جو بے ضرورت چیزیں ہیں, جو فاضل چیزیں ہیں, انہیں بالکل چھوڑ دو, ان کو زبان پر بھی مت لاؤ. جو صرف ضرورت کی بات ہے وہ کرو. یہ اسلام کا حسن ہے. یہ کیا ہے اسلام کا؟ اب اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل بیٹھتے ہیں تو بولتے گئے. سارے بزرگ آدمی ہیں میری دادی ہے اللہ تعالیٰ بڑی کرامت فرمائے, وہ اقبال فرمائے دیا بھائی فرشتے ہی تھک پوندے اس نے طریقہ اس کو چھوٹی ہے بلے میں چھوٹے ہوتے تھے یہ تربیت کے جملے ہیں. حالانکہ فرشتے تھکتے نہیں ہیں لیکن تربیت ہی کرتے. اتنی کلام کرتے ہو بولتے گئے بول ہی جا رہے ہیں. فرمایا کم بولنا یہ اسلام کا حسن ہے. یعنی حسین مسلمان وہ ہے جو کم گو ہے, کم بولنے والا ہے. اور دوسری حدیث سبحان اللہ فرماتے ہیں, یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث باب اللہ اکبر کہہ دیجیے سبحان اللہ. فرمایا انما سبحان اللہ کہہ دیجیے انما الاعمال بالنیات وَإِمَّا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَاهُ. اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیت. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت. اسلام کی بنیاد میں فرماتے ہیں دوسری چیز, اسلام کا بنیاد, اسلام کی بنیاد میں سے دوسری یعنی 4 چیزوں میں سے 25% اسلام یہ ہے. 25% وہ 25% یہ. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت ہوتی ہے. سیانے آدم دیو نے نیت کو جو مراد. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رضی اللہ عارفین کے بادشاہ سبحان اللہ فرماتے ہیں یہ رب ناتے دھوتیاں ملدا تے ملدا سڈواں مچھیاں ہوں. سبحان اللہ. اگر دھاون دھوان نال ہمیشہ پانی کی وڑے رہن نال اللہ ملے آتا ہے سڈواں تے مچھیاں کو ملے جڑا راندے پانی چ یہ رب ناتے دھوتیاں ملدا تے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہوں. جے رب ملدا میل کچیلے رہنا میں کپڑے پاک کراؤں گا اگر انہوں نے رب ملیا ملدا کال کڑچیاں ہو رب انہاں تھی ملدا باہو نیت جنا دیا سچی رہو. فرمایا اللہ تعالیٰ بھی ملتا اسی کو ہے جس کے لیے صاف. سبحان اللہ. میں یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے اپنے استادوں سے پڑھا ہے, ذرا توجہ سننا. آپ 1000 رکعت نفل پڑھ لیں اور آپ کی نیت ریا میں ہو کوئی قبول نہیں. آپ کروڑ مرتبہ قرآن پاک ختم فرما لیں, ایک مرتبہ پڑھا پھر پڑھا پھر پڑھا پھر پڑھا, زندگی کے ہر سال حج کریں, روزانہ مکہ شریف میں جا کر رہیں, روزانہ ایک عمرہ کریں, اگر آپ کی نیت میں ریا ہے کوئی چیز قبول نہیں. کیونکہ نیت للہ کے لیے ہے ہی نہیں. نیت تو تمہارے اپنے لیے ہے, خود کو دکھانا ہے میں بڑی شاید میں حاجی غازی متقی میرے جی مولوی کوئی نہیں.
میرے جی فلاں کوئی نہیں، میرے جی حافظ سے علامہ محمد کوئی نہیں، کوئی چیز قبول نہیں۔ تو تم عمل کرو چھوٹا سا، لا تحقرن من المعروف شیئا، حضور فرماتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ہری حقیر مت سمجھو، یہ چھوٹی ہے چھوڑ دو، ہو سکتا ہے بڑی قبول نہ تھی تو چھوٹی ہے چھوڑائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا چھوٹا سا عمل کرو، نیت اچھو، وہ عمل چاہے راستے میں جاتے ہوئے کانٹے کو اٹھا کر سائڈ کرے، سبحان، وہ عمل چاہے راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو سائڈ پہ ہٹا دو، کسی بے زبان جانور کے گزرنے میں اسے تکلیف نہ ہو۔ آخری گل اجازت، ایک بزرگ فوت ہے، امام ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فوت ہوئے، یا کسی اور بزرگ دان ہے فوت ہے تے شاگردہ پوچھا کہ بڑا ہے مریدہ پوچھا بخشی تے وے تے بخشی تے بخشا نہیں، استاد جی بڑی نماز پڑھ دے آئے تھے، روزے رکھ دے آئے تھے، بڑے حاجی آئے ہوئے اتنے عمل ہمارے نمازیں روزے وہ بھی قبول ہیں، ان کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ بے نماز بدبخت ہے دنیا کا، بے عمل کی تو کوئی زندگی نہیں ہے، میرے عمل تھے وہ بھی قبول ہے، درجات کی بلندی کی صورت میں ان کا صلہ مل رہا ہے، پر میں بخشا کیوں گیا ہوں؟ فرمایا لکھ رہا تھا کوئی چیز دین کا مسئلہ لکھ رہا تھا، تو میں نے پانی میں یا سیاہی میں وہ قلم کو ڈبویا، اسے اٹھایا، ایک مکھی قلم کی نوک پر آ کے بیٹھ گئی، ایک مکھی، تو میں اڑا دیتا اسے، اڑا جلدی سے مار دیتا، نہیں، رک گیا، شاید یہ پیاسی ہو، شاید مکھی تسی ہوئے پیاسی ہوئے، انہوں پانی پیونے ہو، یہ پی گنسی تے وجل اٹھی ویسی تے ولا لکھ سا۔ فرمایا ایک حقیر سے حقیر مخلوق ہے مکھی، اس کا خیال رکھنے پر، فرمایا جو تم نے اچھے عمل کیے تھے ان کی سزا علیحدہ ہے، ان کی جزا علیحدہ ہے، ان کا انعام، اور تیری بخشش ایک مکھی کی وجہ سے ہم نے کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، آپ نے دیکھا، یہ کسی امام صاحب کی شاگرد میں دیکھا، امام صاحب کو خواب میں آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بخش دیا، کیوں بخشا؟ ذرا توجہ سنو، اللہ نے بخش دیا کیوں بخشا؟ فرمایا مجھے اللہ نے اس لیے بخشا، لوگ مجھے تانے دیتے تھے، مجھے گالیاں نکالتے تھے، لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے، فرمایا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کسی کے برے بھلے کا جواب دیا ہو، کبھی میں نے کسی کی برائی کا جواب نہیں دیا، بس میں صبر کرتا تھا لوگوں کی باتوں پر۔ اللہ نے فرمایا ابو حنیفہ یہ کون ہے؟ آئید ذکر نعمان لنا، یہ وہ ابو امام ابو حنیفہ ہے، قیامت کے دن جب ساری امتیں کھڑی ہوں گی، موجود ہوں گی، اللہ فرمائے گا سب سے بڑا مولانا کھڑا ہو جا، تو حضور کی امت سے جو سب سے بڑا مولوی کھڑا ہوگا اس کا نام نعمان بن ثابت ہے، سب سے بڑا امت مصطفیٰ کا مولوی ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے اعمال کی جزا درجات کی صورت میں، بلندی کی صورت میں علیحدہ ملے گی، تیری بخشش صرف اسی عمل پر ہو گئی کہ لوگوں کی باتوں میں صبر کیا۔ اللہ نے عمل